कश्मीर में स्ट्रेस का रिश्ता काफ़ी पुराना है। अगर हम बात करें हर एक लम्हे, हर एक मंज़र अलग अलग वक्त पे देखें तो कश्मीर कहीं ना कहीं स्ट्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। फिर चाहे वो कोई बड़ी बात हो या कोई छोटी सी चीज़ हो। अगर अभी मौजूदा वक्त में बात करें जो इस पिछले कुछ दिनों से चीज़ें चल रही है, जिसमें सबसे पहले 12वीं और 10वीं जमात के नताइज सामने आए और उसके बाद कल नीट का एग्ज़ाम है, जिसके एग्ज़ाम देने के बाद हम डॉक्टरी कर सकते हैं। तो क्या कितने ज़्यादा हम स्ट्रेस रहते हैं इस सब में, और क्या सारी चीज़ें हैं जो कश्मीर के बच्चों को ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा वल्नरेबल बनाती है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड कर देती है। क्योंकि ये चीज़ जब हम देखते हैं तो ओवरऑल पूरे कॉन्टिनेंट में देखें, पूरी कंट्री में देखें तो हर जगह कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का प्रेशर, रिज़ल्ट का प्रेशर रहता है। लेकिन क्या कश्मीर में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है? तो यही कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर मुश्ताक मरगूब साहब से, जो कि एक रिनाउंड साइकेट्रिस्ट है। और अगर कश्मीर में बात करें तो इन्होंने ट्रॉमा पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा ट्रीट किया है। तो इनसे स्ट्रेस के हवाले से बात करते हैं। मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया। अभी कंटेम्प्रेरी टॉपिक है तो शुरू हम यहाँ से करते हैं, और मौसम भी वही है जो अब अक्सर बात करते हैं कि इस मौसम में कहीं ना कहीं डिप्रेशन सामने आ जाता है। तो जो 10वीं और 12वीं जमात के नताइज सामने और कल एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है इन चीज़ों का बच्चों पे और बच्चों की साइकोलॉजी? शादाब साहब, जब हम ये देखें तो जैसे आपने खुद ही कहा, एक ग्लोबल यूनिवर्सल एक फिनोमेनन है कि कोई स्ट्रेसर जब सामने रहता है तो उसका जो बोझ है इस एज में जिसकी हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है अगर बाकी मैकेनिज़म्स जो होते हैं कोपिंग में सपोर्ट करने के लिए, जो बफर सिस्टम्स होते हैं वो उस तरीके से फंक्शनल ना हो जैसे होने चाहिए। तो हम दुनिया की बात नहीं करेंगे, हम मुल्क के बाकी हिस्सों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ वो बफर सिस्टम सारे इंटैक्ट होते हुए भी आप वारदातों पे वारदातें सुनते हैं। तो उसमें समझ लीजिए आजकल का जो सिस्टम है या आजकल का जो निज़ाम है या ज़िंदगी के बारे में जो नज़रिया है वो चूँकि बदल चुका है, तो इसलिए ये कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं ओवरऑल। तो वो एक अलग मौजू है। लेकिन जब आप स्पेसिफिकली कश्मीर के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें तो एक वो फिनोमेनन है ही है, ऑपरेट करता है कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं, अगर नहीं तो आप नाकाम भी हुए और आप लुट गए। मतलब खुशी का जो तस्वर इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए वो चूँकि बदकिस्मती से फोकस हुआ है इसी पे कि आप मटीरियली कितना ज़्यादा कल को हासिल कर सकते हैं। और एजुकेशन का भी चूँकि वो सिलसिला ही रहा है, एजुकेशन से आप ये जो आपका एक ज़िंदगी का सिलसिला रहता है, आखिर फिज़िकल एग्जिस्टेंस भी है, आपको कमाना है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें तवाज़ुन रहता था। उसमें तवाज़ुन, पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि क्या हुआ कि इस जनरेशन में, और जो आप 2 जनरेशन्स पीछे जाएंगे, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी स्कूलों की, एजुकेशन का ये निज़ाम नहीं था। आज अगर हम ये देखते हैं कि स्कूलों पे स्कूल, एजुकेशन का भी, इंटरनेशनल बोर्डों का भी रिवाज चलने लगा है, अब लोकल ही बात ही नहीं है, नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई हुई है। वो जब अब सब चीज़ें उनको देखते हुए होना तो ये चाहिए था कि सुकून ज़्यादा होना चाहिए था बच्चे के लिए, उसको एग्जामिनेशन स्ट्रेस और टेंशन नहीं बनना चाहिए था। लेकिन बनिस्बत उन लोगों के जो पहले हुआ करते थे, जिनके पास रिसोर्सेज, जिन्हें आप रिसोर्सेज आउटवर्डली देख सकते हैं, लेकिन उनके पास इमोशनल रिसोर्सेज थे, सोशल रिसोर्सेज थे, और ये भी था कि ओवरऑल में जो तालीम का सिलसिला था उसमें इन सारे एस्पेक्ट्स की परवरिश होती थी। आज चूँकि सिर्फ फोकस मार्क्स पे है, इसलिए कि कल को आपको इससे, जैसे आपने अभी नीट की भी बात की, तो ये आप समझ लीजिए जीने और मरने वाला मामला होता है। बिल्कुल। आप अगर हो गए पास तो तब मज़े ही मज़े हैं, अगर आप फेल हुए, शादाब साहब, वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट पहले से होती है कि रोल मॉडल जो पेरेंट्स बनने चाहें, टीचर्स बनने चाहें, शायद वहाँ कम्युनिकेशन वो नहीं रहती है, क्योंकि बच्चा इम्बाइब करता है, बच्चा वाज खाने से नहीं बदलता है, बच्चा देखता है आसपास। तो हमारे बच्चे जो इन जनरल जो आप देखेंगे बाकी जगहों पे, तो मैं अक्सर बात, हमने अभी कुछ देर पहले बात की कि उस वक्त हमने डिजिटल एक बिहेवियरल एडिक्शन की थोड़ी सी मुख्तसर सी बात की। लोगों ने उसकी इसलिए पजीराई की क्योंकि उनको लगा कि ये हमारे दिल के करीब है। लेकिन अगर हम देखें उस तनाजुर में, मैं बैकग्राउंड थोड़ा देना चाहूँगा, वहाँ भी हमने ऑप्शंस की बात ही नहीं की। मतलब अगर बच्चे को आप ऑप्शन दोगे, भाई ऐसा है कि उसका ब्रेन इंगेज होना चाहता है, उसके पास फिजिकल एनर्जी बहुत है। तो यहाँ जो ये आप कह रहे हैं कि कल रिजल्ट हुए और 2 मतलब 10th के भी 12th के भी, उसमें अगर आप देखेंगे तो कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट टॉपर्स में हैं, लेकिन उनके घर में मातम है।
जी बिल्कुल है, बिल्कुल बाप भी मातम मना रहा है, माँ भी मातम मना रही है, और इस बच्चे का भाई है या बहन है वो भी मातम मना रही है। जी क्यों? जी हमें ख्याल था और 3 मार्क्स आएंगे 5, फिर उससे क्या फ़र्क होगा। और आप इस बच्चे की कैफियत समझ लीजिए, तो होना ये चाहिए था कि एफर्ट्स एक पैरामीटर होने चाहिए थे। क्या बच्चे हैं अपने एफर्ट्स, एंड रिजल्ट पे सारे लोग फिक्सेटेड हैं। हाँ। तो इसलिए कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि सिर्फ अगर आप बच्चे के लिए यही मुकर्रर करते हो कि इतने मार्क्स, आपको ये भी देखना है कि आजकल इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। हम कनेक्टेडनेस है ही नहीं उस तरीके की, वो सारा बदला हुआ है। आइलैंड्स में, जिसे मैं कहता हूँ कि जजीरों में हर कोई, घर में भी 3 आदमी 5 आदमी हैं तो अलग अलग जजीरों में सवार है। तो जब आप वो देखेंगे तो वो ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफी कल को नहीं हो सकती है। इस बच्चे को तालीम या तरबियत, देखिए बदकिस्मती से तालीम सारे लोग कहते हैं, तरबियत का जो एक सिलसिला होना चाहिए था, तरबियत में फिर वही कहूँगा, तरबियत बच्चे की ऑटोमेटिकली रोल मॉडलिंग से होती है। वो देखता रहता है पेरेंट्स को, टीचर्स को, सोसाइटी को, समाज के किसी भी आदमी को। देखिए वो कभी आप उसको कहते हैं ये बनना है वो बनना है, आपको वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको कुदरत ने बनाया, फितरत ने, अल्लाह ने इसको बनाया है और उसने यूनिक बनाया है इसको। तो ये जो एक निज़ाम बना हुआ है कि हम ही फिक्स करते हैं कि बच्चे को, आजकल जब आप इस रिज़ल्ट वगैरह की बात करते हैं शादाब साहब, बहुत उलझनें हमारे सामने आ रही हैं इस वजह से कि मैंने जैसे ये बच्चा कहा, जो कामयाब था वो भी नाकाम है, जो नाकाम है वो तो है ही है बेचारा। हालांकि वो नाकाम नहीं होता है, नाकामी ही आपकी कामयाबी की एक दलील और दास्तान होती है। जब आप फेल होंगे, आप आगे के लिए और मोबिलाइज करोगे अपने रिसोर्सेज को, जो पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड आप उनकी नर्चरिंग, आपको माहौल मिले, डायरेक्शन मिले और नर्चरिंग भी उसको मिले, घर से मिले, पजीराई मिले कि आपने एफर्ट्स डाली थी। यहाँ एफर्ट्स की कोई बात ही नहीं करता है कि बच्चे ने कितने एफर्ट्स डाले हुए हैं इसमें और वो कितना इसमें गेनफुली। और हम जो आज देख रहे हैं, आज रिजल्ट निकले, ये बहुत, अगर आप 90 से ही बात करें तो उन दिनों भी जो सुसाइडल यहाँ अटेम्प्ट या बच्चे अपने आप को नुकसान पहुंचाने का वो सिलसिला, वो रिजल्ट्स के आसपास ही हुआ करता था। और अब वही लोग पेरेंट्स हैं आज, मतलब जब आप देखेंगे 90s में तो वहाँ हमें कश्मीर के तनाजुर में बात करनी, हम तब भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे हैं, कुछ बदलाव नहीं आया। इतना ही नहीं, बल्कि ये एक बहुत सीरियस मसला है कि उन बच्चों ने भी नॉर्मल हालात नहीं देखे हैं, क्योंकि वो ट्रामा में पले पनपे हैं। जब आप कश्मीर की बात करते हैं, आज वही पेरेंट्स हैं। तो यहाँ हमें ज़रूर शायद बात करनी होगी इस तनाजुर में जो पिक्यूलर एंड स्पेसिफिक कश्मीर के लिए है, और इसमें ये जो है नामसाइद हालात, उनका जो इम्पैक्ट रहा है वो न सिर्फ बाहर से हमें दिखता है, बल्कि एपिजेनेटिक्स जिसे हम कहते हैं, ट्रांसजनरेशनल ऑफ ट्रामा जो हम कहते हैं, हम शादाब साहब जब हम थोड़ा सा अपने जार्गन में कहें, वी आर सीइंग दैट एंड विच इज़ रियली वरीसम कलेक्टिवली and a grave concern. डॉक्टर साहब, we will talk about this, लेकिन जो ये रिजल्ट वाला मसला अभी चल रहा है, या कल नीट का एग्ज़ाम है, क्योंकि आप देखेंगे तो श्रीनगर में इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं और उनमें इतनी भीड़ है कि लगता है कि सब लोग बस डॉक्टर बनना चाहते हैं, और हर एक पेरेंट का, अब उसे हम अच्छा ख्वाब कहें या तल्ख हकीकत कहें, कि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा करे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या इतना ज़्यादा स्ट्रेस में अपने बच्चे को डालना, क्या इतना उसे प्रेशराइज करना, वो कोई अगर चाहे कि वो बनना चाहता है तो एक बात है, लेकिन अगर कोई ना चाहे और फिर उसे इतना प्रेशराइज किया जाए, तो क्या ऐसे केसेस भी आते हैं जहां उनको मेंटल स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है, या सुसाइडल थॉट्स भी एट टाइम्स आते हैं, तो उन्हें किस तरीके से डील करना चाहिए? जी शादाब साहब, दोनों एस्पेक्ट हैं। अगर आप पहले देखें तो पास मार्क्स पे ही बात होती थी, अगर एक जनरेशन 2 जनरेशन ये जी पास हुआ फेल हुआ, ये क्राइटेरिया होता था, पास और फेल का क्राइटेरिया था। और जो फेल भी होता था उसके घर में मातम नहीं होता था इतना जितना आज पास जिनके बच्चे होते हैं उनके घर में एक मातमदारी रहती है, एक मोर्निंग। कुछ पॉइंट से अगर आप टॉप नहीं किया तो भी मॉर्निंग हो जाती है। शादाब साहब, यहाँ मैं पीछे जाऊंगा और आपको कहूँगा जो टॉपर्स रहे हैं, नॉट नेसेसरली दैट दे वर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, ट्रू, और वो हैप्पी रहे होंगे, बिल्कुल नहीं। अगर ना उनके पास जो इंसानियत के बाकी हैं, सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, अगर उनकी डेवलपमेंट नहीं होती और सिर्फ इसी पे फिक्सेटेड होते हैं, आज वो कामयाब है, आज दिन के लिए, आज इस साल के लिए आप कामयाब कह सकते हैं। लेकिन वहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या ज़िंदगी में के कामयाबी का ये एक उसके लिए सर्टिफिकेट है या श्योरिटी है, वो नहीं रहता है। और वो जब हम देखते हैं तो यहाँ जो तनाव का एक सिलसिला है, एग्जामिनेशन और उसके रिजल्ट्स तनाव नहीं होने चाहिए, उसमें जो सारे कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी से लेके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स उस तरीके के हैं जो फ्रेम करते हैं ये पॉलिसीज़, और उस बच्चे तक जो बीच में सारी इस कड़ी के जो इस
جہاں اس کے جو کڑیاں ہیں ان ساری کڑیوں کو اپنا اپنا حق ادائی میں شاید کہیں کوتاہی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ بچہ پسے جا رہا ہے، اور اس میں ہر طرف سے جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سٹریس انگزائٹی یہ پہلے سے ہی، اگر آپ دیکھیں گے بچہ جو ٹاپر ہوتا ہے، آپ نے کہا نا جائے اس ٹاپر کا آپ دیکھ لیجئے گا، وہ اب سال بھر پھر اس میں رہے گا، سٹریس میں رہے گا. نیٹ ہے، اب نیٹ دے گا، اس کے بعد جب وہ میڈیکل کالج میں آتا ہے وہ بھی بیچارہ اس طریقے سے ریلیکسڈ اور ریلیوڈ فیل نہیں کرتا ہے، کیونکہ پھر وہ ریگریس ایک سلسلہ رہتا ہے، اور اس کے بعد آگے چل کے بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر بنا اور وہ کامیاب بحیثیت جو انسانیت کے تقاضے اس میں وہ سارے سلسلے وہ اپنا سکے یا ان کو ڈیلیور کر سکے یا پروفیشنلی جو اس کو کرنا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ بچہ ایگزام، 1 لاکھ تو میڈیسن میں نہیں جائیں گے، اس میں سے آپ سمجھ لیجئے 400 500 1000 1,500 بچے جائیں گے. جو باقی آپ کے پاس 99,000 بچے رہتے ہیں ان کا کیا؟ تب تو وہ فیلر کیٹیگری میں آپ نے لایا. اس لیے وہیں سے پہلے دن سے ہی آج کل آپ دیکھیں گے تو میرا فوکس وہی ہے. آج بھی ہماری ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ایک اسکول میں جہاں ہم ٹیچرز کے ساتھ یہ بیٹھ کے کہ آپ یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس کی ہم بات کرتے ہیں، جو ہمدردی کی بات کرتے ہیں، اپنائیت کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور سوشل جو ہماری ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے باقیوں کو ہم کیا دے سکتے ہیں، وہ سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو بچے کو بڑی تسلی ہوتی ہے اگر آپ ان کو اس میں انگیج کرتے ہیں. یہ اب آپ نے کہا علاج کیا ہے. علاج یہ ہے کہ ایک دن میں اوور نائٹ اس کے لیے کوئی نسخہ نہیں ہے. اب جو بچہ اپیئر کل ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے یہ ڈسٹریس میں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1 سال پہلے سے اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے. بچے آپ محنت کر رہے ہو، بہت زیادہ محنت کر رہے ہو، رزلٹس جو ہوں گے وہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، اس نے جو مقدر میں رکھا ہوگا وہ آپ کو مل ہی جائے گا، اس لیے ریلیکس کرو. تو بچے کو اس سے بہت زیادہ ڈسٹریس ہونے میں لیکن جب اس کو لگتا ہے کہ نہیں ماں باپ نے اب میرے لیے یہ ٹارگٹ فکس کیا ہے، ٹیچر نے یہ فکس کیا یا میں نے خود یہ کیا ہے، تو وہ جب ہوتا ہے وہ ٹینشن آپ بڑھاتے. تو اسٹریس از ایکچولی اے کلر. کہیں بھی ہو حد سے زیادہ سٹریس ہو، سٹریس تھوڑا مدد بھی کرتا ہے جب وہ ماڈریٹ ہو، جی ہاں مائلڈ ہو ماڈریٹ ہو، تبھی آپ موبلائز کرتے ہو جو بھی آپ کو کرنا ہے. لیکن جو سٹریس ہمارے ہاں ہے اور اس سٹریس میں جو ٹرامیٹک سٹریس ہمارے ہاں ہے، میں وہ کہتا ہوں اس سے صرف نظر کی ہی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں یہی بچے، وہ کبھی بچوں کو دیکھ لیجئے تو سیلف ہارم اتنا کیا ہوتا یہ ہم نہیں دیکھتے تھے پہلے. بچوں میں آپ دیکھیں گے تو اینگر، ایگریشن، ڈیوینٹ بیہیویئر، ایون کرمنل ایکٹیویٹی زیادہ بڑھ رہی ہیں. دیٹ از بیکاز وہ جو ٹراما ہے جو انریزالوڈ ہے اس کو سپریشن ہوتی ہے، کبھی کبھی ایکٹیویشن ہوتی ہے اکراس دا بورڈ. مطلب ایلڈرلی کسی کو بھی لیجئے اس کا بھی اتنا وہ بوجھ ہے جمع ہوا ہے. اس چھوٹے بچے کو بھی دیکھ لیجئے تو یہ جو ایک سلسلہ ہے اس کے لیے بھی سماجی طور پہ کلیکٹیولی جو بھی اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں کچھ نہ کچھ ہر دن کیا جانا چاہیے. بچوں کو ہرگز یہ مت کہیے کہ تمہیں یہی بننا ہے. اگر ہمارے پاس کچھ بچے ایسے بھی آ رہے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ ایپٹیچیوڈ انٹرسٹ ہے جی سپوز آرٹ میں، اور ان کو فورس کر رہے ہیں پیرنٹس، یہی نہیں بلکہ بیچتے ہیں اور کہیں کسی اور کنٹری میں نہیں تمہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے. بلیو می وہ پہلے سے ہی اس نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے میں سکسیزفل نہیں ہوں، اور وہ سکسیزفل ہوتا ہی نہیں ہے بیچارہ. پہلے سے وہ سوچتا ہے مجھے ڈاکٹر کے ساتھ نہیں تھی، انجینئرنگ کے ساتھ نہیں تھی، آئی ایس کے ساتھ، جی ہاں اس کے ساتھ نہیں تھی، یہ مجھے گھر والوں تھے، گھر والوں کا خواب میں. تو گھر والوں کے لیے وہ ایک ایکسٹینشن تو نہیں ہو آپ تو ایک اوپر والے نے آپ کو ایک مخصوص مشن کے لیے بھیجا ہے ایز اے ہیومن بینگ. سو اس کو نرچرنگ کرنے کی ضرورت ہے جس میں میکنزم بھی ہونا چاہیے، اسکولنگ بھی ویسی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا خزانہ ایک مطلب سمجھ لیجئے وہ چشمہ جس سے آبیاری ہوتی تھی ہیومینٹی کے ان آسپیکٹس کی، ان کو آپ کو پھر کھنگالنا ہوگا، ان کو پھر آپ کو تازہ کرنا ہوگا اور ان کو زندہ کرنا ہوگا تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے یہ مصیبت. آپ نے شروع میں ڈاکٹر صاحب کہا کہ آخری بار جب ہماری بات ہوئی تھی ایک کانفرنس میں تو ہم نے آپشنز کی بات نہیں کی تھی. اگر ہم یہاں آپشنز دیکھتے ہیں جو سب سے بڑی چیز سامنے آتی ہے وہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کی بات ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہم سب کو کام کرنا ہے، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، پھر وہ اس کے پیرنٹس ہیں، ان کے اگر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس کاؤنسلنگ کے جاتا ہے وہ ہیں، ان کے اسکول میں ٹیچرز ہیں، اسکول کا کیریکولم ویسا ہونا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اس میں یہ ایسپیکٹ بھی ہونا چاہیے. لیکن ایک پوائنٹ جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس، ہمارے ٹیچرز جو ایک دوسری جنریشن کے ہیں ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہی ٹینڈنسیز ہیں، ان کے اندر بھی یہی غبار ہے. تو وہ لوگ جو خود نہیں سمجھ پائے کہ کس طریقے سے چیز ہینڈل کرنی ہے، وہ لوگ جنہیں کبھی کوئی سننے والا نہیں ملا، وہ کیسے کسی اور کی بات سنیں گے یا سمجھیں گے؟ میں بہت خوش ہوں شاداب صاحب، آپ نے اس کو پورا جو اس کے ڈائمینشنس ہیں
تو جب اس کو ہم کھنگالیں گے تھوڑا سا یہ اسکریچ اے بٹ، آپ کو لگے گا کہ ٹراما پہ بات آتی ہے. تو بہتر ہے 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کے لیے ذرا یہ ٹراما پروسیس، جس کے لیے میں بات ہی نہیں، کیونکہ ہم اپنے دفتروں میں بیٹھیں، تقریریں کریں، کانفرنسز میں کریں، کچھ نہیں ہونے والا، نہ بدلا کچھ. آپ کو کمیونٹی میں ہی ہونا. آج میں ایکٹیویٹی ایک کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ ہم یہی کاؤنسلنگ بچوں کے ساتھ جو سلسلہ ہے، یہ نہیں کہ ایک فرد کرے یا کوئی تنظیم کرے یا کوئی ایسے سلسلہ، یہ ہر کسی کو کرنا ہے. وہ گھر سے ہی شروع کرے، وہ اپنے بچے جو اس کو آس پاس ہیں وہیں سے سٹارٹ کرے، وہ بہت بڑا ایک کام ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کو سپورٹ سسٹم ہے پیرنٹس کا، گرینڈ پیرنٹس کا، اگر وہاں بھی مطلب وہ لٹ چکے ہیں، چوری اتنی ہوئی ہے کہ اس کے پاس کچھ بچا نہیں ہے، تو وہ اس بچے کو کھلانا پلانا، اگر ہم فزیکلی دیکھیں، ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی اور سوشلی، تو اس میں کیا کریں. دیکھیے بدقسمتی یہ ہے، آپ کو پتا ابھی یہ جو واقعہ ہوا دل خراش، بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ابھی پہلگام میں، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ معصوم سے بچے، تو میرے سامنے یہ ہمارے جو ہزاروں بلکہ لاکھوں بچے وہ باقی اس کے ساتھ وابستہ، وہ نہ صرف میری امیج میں اسی وقت آئے، بلکہ نیکسٹ ڈے سے ہمارے کلینک میں، ہماری کمیونٹی میں جہاں میں جاتا رہتا ہوں، وہ پرانا ٹراما سارا ری ایکٹیویٹڈ ہے. دے آر ریلیونگ تھرو دیز آل ٹرامیٹک ایکسپیرینسز واٹ دے ہیو سین. دیر آر سو مینی کیسز ہو ہیو کم. لیکن یہاں وہی ٹراما کی بات آتی ہے، ٹراما کرتا کیا ہے؟ یعنی ایک انسیڈنٹ نے اس پرانے زخموں کو پھر سے کریت دیا، کریدتے ہوئے وہ ڈیکمپنسیٹ ہو گئے ہیں. ابھی تک ان پہ دھول چڑھی ہوئی تھی، ناٹ دا ٹراما آٹومیٹکلی غائب ہوتا ہے. جب تک لاسٹ وہ آخری دم تک آدمی، چاہے وہ 90 سال 100 سال کا بھی رہے گا، ٹراما کہیں نہیں جاتا ہے انلیس یو پروسیس اٹ. ابھی آپ وہی کہہ رہے تھے کہ پھر ٹریٹمنٹ کی ڈاکٹر کے پاس جائے. نہیں، اگر ہم پریونٹیو میکنزمز اپنی جگہ ڈالیں گے، ان کو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس شاید جانا ہی نہ پڑے. اگر یہ میکنزمز اپنی جگہ ہوں، وہ پریونٹیو ایک سلسلہ پروموٹیو ہونا چاہیے. تو جب آپ اس میں دیکھتے ہیں، جب ٹراما آپ کو باہر سے وہ ایک یونٹ دکھتا ہے، لیکن اندر سے آپ اپنے آپ کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. دیٹ از دا فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ تھنگ. ایکچولی آپ جب آپریٹ کرتے ہیں، کہیں بھی آپ کسی رسک کی جگہ جاتے ہیں، کہیں تو آپ کو ایک گٹ فیلنگ رہتی ہے جس کے ساتھ آپ اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ، اور آپ ڈیسیجن وہ لیتے ہیں. یہاں وہ رہتا ہی نہیں ہے. یہاں آپ اپنے آپ کے ساتھ کمپلیٹلی ڈسکنیکٹڈ فیل کرتے ہو. سو جب آپ اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو آپ سوشلی بھی ڈسکنیکٹ ہوتے ہو. جب آپ سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں، دوسرے کے ساتھ وہ ربط ہی نہیں رہتا ہے ٹراما کی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ یہ تنہائی کا جو ایک سلسلہ رہتا ہے، اس وجہ سے آپ اگر جڑتے بھی ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو آپ ڈرگز یوز کر کے آپ کسی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا، دس از اے فینومینن وچ وی ہیو بین آبزرونگ اینڈ آئی ہیو بین ریفرنگ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آر مائی اسٹڈیز. جو بھی آپ دیکھیں گے ان چیزوں کے بارے میں جب بات کرتا ہوں، وہ سوشل کنیکشن اس آدمی کو جو ٹراماٹائز ہوا ہے یہ ڈھونڈتا ہے، لیکن ڈرگز کو یوز کرتا ہے اس وقت اس کو کنیکشن. تو اس کا مطلب ہے جو ڈرگ ابیوز کے بارے میں آپ کو کشمیر، دس آئی ایم ٹیلنگ یو بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس، مائی ریسرچ اینڈ آبزرویشن، جو بھی آپ کو ڈرگ ابیوز کے بارے میں، اس میں سے بہت سارا ایسا ہے. What you know about the drug abuse in Kashmir is all wrong. It's all wrong. It's wrong unless you consider the central core what it is. It is trauma. I am telling you, I am just describing the impact of trauma and how. ابھی میں آپ کو کہتا ہوں، جب یہ سوشل کنیکٹڈنس فیل نہیں کر رہا ہے، نہ اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ فیل کرتا ہے، تو اس کو یہ ایک ذریعہ لگتا ہے. وہ الگ ہے پھر باقی فیکٹرز جو اس سلسلے میں کہ جو وہ مجرم لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار ان چیزوں کا، ان کو فرٹائل گراؤنڈ ایک ملتا ہے اس طریقے کا. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی دیکھیں گے، آپ کا ورلڈ ویو بدل جاتا ہے. بالکل صحیح. آپ کو نارملی ورلڈ لگتا ہے. مجھے یہ ذرا اس کو ایکسپلین کرنے دیجیے، بیکاز یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ کشمیر کی ہر پرابلم کے ساتھ ایک کنیکٹڈ سلسلہ لگے گا. جو آپ کو باہر سے ماسک ڈالے ہوئے آپ کو لگتے ہیں یہ لوگ خوش ہیں یا یہ سب نارمل ہے، وہ چونکہ نارمل نہیں ہے، تو آپ کا ورلڈ ویو بدلتا ہے. جب میں نے ان بچوں کی بات کی تو میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا. ٹراما کے بارے میں ابھی ہمارے جو اپنے پروفیشنلز بھی ہیں وہ ایکسپیرینسڈ نہیں ہے، وہ اتنے اس طریقے سے کیسز ہینڈل کرنے کا جو ہم نے یہاں مطلب 30 سال سے 35 سال سے یہ سلسلہ جو رہا ہے، دیٹ از لرننگ. کی جب آپ نے یہ کنفرنٹ کیا، کتابی نالج ہی نہیں آپ کے کام آیا، تو پھر اور کیا کیا جانا چاہیے. اس میں جب آپ دیکھیں گے، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی گود سے، اس کو لگتا ہے دنیا بڑی سیکر سی چیز ہے. پھر وہ جب سکول جانے لگتا ہے، اس کو بالکل لگتا ہے یہ دنیا جو باہر کی دنیا ہے سیف ہے. لیکن جب ڈرامہ میں بچہ جیے اور اس کو انسرٹنٹی لگے، تو اس کو ورلڈ ویو بدل جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ دنیا سیف نہیں ہے، یہاں خطرناک سلسلے ہیں. اس کو وہ انسیکیورٹی ایکسٹریم تک لے جاتی ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو پین ہوتی ہے.
کسی کو جسمانی زخم لگے وہ آپ دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو سائیکولوجیکل پین ہے اس کو آخر تک لے جاتی ہے. وونڈ جو ہے اس کے سکارز اس کے ساتھ برابر لگاتار لگے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے برین ڈیولپمنٹ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے بچوں کا. ہم نے بھی یہاں کچھ تحقیق جو کی ہے، انشاءاللہ وہ کنکلوڈ بھی ہوگی. 10-15 سال سے وہ چل رہا ہے سلسلہ. برین کے کچھ حصے ہیں جو ڈیجنریٹ ہوئے ہیں ینگسٹرز میں، جیسے آپ الزیمیئرس اور ڈیمنشیا میں دیکھتے ہو. برین کے کچھ حصے ایسے ہیں جو واپس نہیں آ رہے ہیں، انسپائٹ آف جو ظاہری آپ کو لگے گا پیس تھا، سارا سلسلہ تھا سال ہر سال سے یہاں، لیکن ان کے جو وہ برین ڈیجنریشن ہوئی ہے، جو ڈیولپمنٹل اس طریقے سے کوگنیٹو امپیئرمنٹس ہوئی ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو پرسنل ان کا ایک سلسلہ ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک ربط، اور وہ نہیں ہے. جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو وی آر ناٹ لیونگ اے نارمل لائف. اف دا پیرنٹس آر ناٹ لیونگ اے نارمل لائف، جن کا اپنا بوجھ ہے. ابھی اس وقت وہ بچے تھے جس وقت ایک ٹراما ہوا. ابھی کوئی بھی ٹراما کہیں ہوتا ہے ری ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور بچے اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے ایک وہ بھی رسپانسبل ہے اس چیزوں کے لیے. جب وہ تنہا ہے تو فونوں کا استعمال پیرنٹس بھی زیادہ کر رہے ہیں، بیہیویئرل ایڈکشن کی طرح وہ خود جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو ٹراما نے بھی وہاں کھینچا ہے. دیٹ از دا ریزن دیٹ وی آر فائنڈنگ سرٹن پرابلمس وچ آر ایکچولی اوور ویلمنگ. ہر طریقے سے ایک فلڈ، ایک فینامنل انکریز ہوتا ہے. اور آج بدقسمتی سے پچھلے ایک ہفتے سے آپ کو باقی لوگ بھی جو بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں بتائیں گے کہ وہ کیسز آ رہے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو کسی حد تک کوپ کیا ہوا تھا، اور وہ آج کل وہ پریشانی بھی لگی ہوئی. بالکل صحیح آپ نے جو اس میں سارے پوائنٹس بتائے، لیکن جو شروع میں ہم نے یہ بولا تھا کہ کس طریقے سے پھر وہ پیرنٹس، وہ گرینڈ پیرنٹس یا وہ ٹیچرز، وہ ڈاکٹرز ان بچوں کو جو آج کی جنریشن ان کو کاؤنسل کریں گے یا صحیح ڈائریکشن دکھائیں گے جو خود ٹراما کا شکار ہے، کیونکہ وہ تو ری ایکٹیویٹ ہو رہا ہے. ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہمارے یہاں، پھر سے ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا، ایک میسیکر ہوا، اس کی وجہ سے ایک 3 جنریشنز اگر گھر میں ہوگی وہ تینوں جنریشنز امپیکٹ ہوئی ہے. ایک اپنی لیول پہ ہے، ایک اپنی لیول پہ، ایک اپنی لیول پہ، سب کا ٹراما کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے. تو جب وہ کہیں نہ کہیں کوپ نہیں کر پا رہے، وہ اپنے بچوں کو صحیح ڈائریکشن کیسے دیں گے؟ تو وہ لوگ میٹیریلسٹک چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ 500 میں سے 500 مارکس حاصل کرے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ نیٹ میں ٹاپ کرے تاکہ کم سے کم فزیکل بینگ اس کی یا میٹیریلسٹک ورلڈ اس کا سیکیور رہے. تو ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہے کہ تب جا کے ہم کہیں پہنچیں گے؟ شہزاد صاحب آپ نے ایجوکیشن سے ہی بات کی، تو ایجوکیشن بھی کمپلیٹلی ایک فیلئر ہے، سسٹم ہی فیل ہے. تبھی تو آپ کی نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، بچہ کچھ بھی یہاں بچے پڑھتے ہیں، باہر بچے کچھ اور اسٹیٹس میں پڑھتے ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایک خالی رسید ہے، مٹیریل وہاں سے کچھ ہم نے زندگی جان اس میں ڈالی ہوئی ہے. وہ جو ڈگری لیتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے اس سے ان کو لائیولیہوڈ وغیرہ کچھ ملتا ہے؟ اگر نہیں ملتا ہے تو وہیں سے سٹارٹ کرنا ہے کہ بچے کو کیا اور چیزیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سیلف سفیشینٹ. وہ تب ہوگا جو اس کو اوپر والے نے، رب نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے، ہم اس سسٹم کو ہی ایکٹیویٹ ہونے دیں، اس کو پھلنے پھولنے دیں. ایک تو وہ کرنا ہے جس میں مائنڈ سیٹ بدلنا چاہیے. اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے کوئی انڈیویجول، کوئی پیرنٹس یا ٹیچرز یا الگ سے نہیں ہو سکتا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں اس کو آپ کو اور ایک نظر سے دیکھنا پڑے گا، اور اس نظر سے دیکھنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے جب تک نہ آپ اس میں عملی طور پر شامل ہو کے وہ ایک سلسلہ کریں گے. اب چونکہ یہ لمبا پروسیس ہے، یہ بہت لمبا پروسیس ہے، لیکن امیڈیٹلی کیا کیا جانا چاہیے؟ جو بھی بچہ ڈسٹریس میں ہے اس کی ڈسٹریس اور مت بڑھائیے. اس کو کمیونیکیشن کے جتنے چینلز ہونے چاہیے گھر میں اس کو اوپن اپ کرنے دیجیے. جہاں اگر وہ ڈسٹریس میں ہے تو سمپل سی کچھ ایکسرسائزز وغیرہ، چاہے میڈیٹیشن ہو، چاہے بریدنگ ایکسرسائز ہو، چاہے آؤٹنگس جو ہمارے ہاں بدقسمت سے ختم ہوا. اگر آپ دیکھیں گے 80s کی لائف جو کشمیریوں کی تھی، وہ چاہے غریب سے غریب آدمی بھی ہوتا، وہ اتوار کے دن، چھٹی کے دن بال بچوں کو باہر کے، لیکن آخر دنیا باہر سے آتی ہے کشمیر. لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ سلسلہ بھی بدلا ہوا ہے. تو بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہمیں نرچرنگ کرنی چاہیے جسے آپ کہیں گے جو ادر دین دس. یہ غلط نہیں ہے کہ وہ مارکس کیوں نہ لائے، وہ لائے جی بالکل لائے، لیکن سکون سے لائے. اس کو احساس ہو کہ میں سکسیس فل ہوا ہوں. اس کو ڈیفیٹ کا یہ نہیں ہو کہ اتنا کرنے کے باوجود میں ہار گیا ہوں. اس کو زندگی کی آگے جو خوشیاں حاصل ہونے والی ہیں ان کا جنازہ آج ہی نہ نکلے ان حرکتوں کی وجہ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو انگیج کر لیجئے بچے کو دینے میں، وہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ نقد ہی ضروری نہیں ہے. اس کو کمیونٹی کے جو اتنے ایشوز ہمارے ہاں ہیں، بچوں کو آپ بالکل کمیونٹی میں لے جائیے. پیرنٹس اپنے طریقے سے، ٹیچرز اپنے طریقے سے. آپ دیکھیں گے کہ ان کو یہ فیلر، دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
यहाँ गुलाब के ये फूल अभी जा रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं कि ये झगड़ रहे हैं एक दूसरे से, पत्ता नहीं कह रहा है इस गुलाब को भाई मैं ऐसे हूँ तुम्हें, कांटा नहीं इससे कुछ कह रहा है। तो दुनिया में जो एक निज़ाम सा है उसको अपने तरीके से जब तो हम फितरत के साथ जाते हैं, लेकिन जो अशरफुल मखलूक़ात का हमने बिल्कुल गलत ये हर तरीके से हमारा लाइफ स्टाइल बदला है। हम दिन तो समझते हैं लेकिन रात को भी दिन ही समझते हैं, क्योंकि हम इतनी रोशनी डाल के, और बच्चों का स्लीप का पैटर्न देख लीजिए वो तबाह हो चुका है, उनकी बॉडी ख़त्म हो रही है। अगर आप देखेंगे उनका माइंड बिल्कुल उस तरीके से ग्रो, क्योंकि स्लीप जब डिसरप्टेड होती है, स्लीप नॉर्मल नहीं होती है, तो इसलिए इश्यूज़ पे इश्यूज़ हैं। हर जगह कुछ करने की ज़रूरत है ताकि हमारा बच्चा तैयार रहे। कल को बच्चे अगर आप फेल भी होते हैं कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये चाहिए था आपसे, आपने इस बाग की कितनी अच्छे से वो ज़िम्मेदारी की है, इसमें अपने गार्डन को कितने ठीक से या ऑर्चर्ड को कितने ठीक से अटेंड किया है। इफ़ द चाइल्ड हैज़ डन दैट, फिर आप बच्चे को क्यों ये घर में भी कोसोगे, बाहर भी उसको ये पैरामीटर लगाओगे, उसके बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनको पनपने दीजिए। कोई बच्चा आर्ट्स में जाना चाहता है उसको उसमें जाने दीजिए, आप उसको ज़रूरी मेडिसिन में या एडमिनिस्ट्रेशन में या और कहीं मत ठोक दीजिए, वो भी एक पहला स्टेप होना चाहिए। दूसरा, कुछ थोड़ा सा अब नौज़बिल्ला हम खुद ही वो सारा निज़ाम अपने हाथ में है, कुछ कुदरत पे छोड़ दीजिए। जो दुनिया में अभी भी मिसालें आप देख लीजिए, जो बड़े लोग कहते हैं आज सारी दुनिया उनकी पजीराई कर रही है, कामयाब मान रही है, अमीर तरीन लोग मान रहे हैं, आखिर उसमें से सब अगर हम ये पैरामीटर लगाएं वहाँ फेल नहीं हुए हैं वो बिल्कुल किसी भी कसौटी पे नहीं उतरते हैं, जिन्हें आप अगर उसी वक्त उनका पैमाना आप लगाएंगे। ये अलग बात है कि उनको कामयाब क्या वही कामयाबी है। शादाब साहब मैं यहाँ फिर आऊँगा इस पे, अभी ओवरऑल वर्ल्ड में जो देखा गया है, जो अमीर लोग हैं जिनके पास दौलत ज़्यादा है, उनमें हैवानियत के या यूँ कहे साइकोपैथिक, जिसमें उनको टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा है, उनके ब्रेन के कनेक्शन ही साइकोपैथिक होते हैं। मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ इसमें मुझे क्या, तभी ये जो सारा सिलसिला है, अदरवाइज आपको लगता है ये एजुकेशन का सिलसिला है, नहीं जनाब, इसमें न्यूरो साइंटिस्ट, इसमें साइकोलॉजिस्ट, इसमें सोशियोलॉजिस्ट की टीमें लगी रहती हैं कि कैसे शादाब साहब की कौन सी पसंद है। क्या घर वालों से ज़्यादा शादाब साहब इनके पास आपका सारा प्रोफाइल है, सारी चीज़ें हैं, आपकी पसंद आपकी नापसंद की। इस मासूम बच्चे को भी अगर हमने यरगमाल इन चीज़ों का रखा है और हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा मार्क्स लाएगा और ये कामयाब है, नहीं, वो एक शराब है जिसके पीछे पीछे हम सब दौड़े हुए हैं। उस शराब से हमें नज़रें हटा के हकीकत को सामना करना चाहिए, और सारे कलेक्टिवली अगर हम शुरू करें प्रमोटिव जो हेल्थ है, सारे हेल्थ के जो सारे एस्पेक्ट है, सोसाइटी की हेल्थ के, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिविजुअल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्थ ऑफ दिस अर्थ एज सच एंड द पीपल हु आर लिविंग ऑन दिस। सारी चीज़ें आप देखिए, ज़मीन बीमार नहीं है, ज़मीन का सारा सिलसिला जो बीमारी नहीं है वो खुद ही थोड़ा दूर हो जाएगी। तो इसलिए उसमें भी जो हमारे कुछ साथी मंजूर साहब, ये जो वांगनू साहब हैं, आप देख लीजिएगा, बड़ा कारोबारी ज़बरदस्त कर, लेकिन आप देखेंगे वो करता रहता है। आज भी हमारे यहाँ एक फिर हम कुछ सोच रहे हैं इस सिलसिले में क्या किया जाए, लेकिन ये इनफरादी तौर पे हो रहा है, ये देखना ये कलेक्टिवली हो जाएगा, इज्तिमाई तौर पे होना बाकी है, जो हमें दीन भी सिखाता है। आप देख लीजिए हमें क्यों 5 बार बुलाया जाता है इज्तिमाई, और वहाँ ट्रेनिंग लेके फिर आप बाहर निकलिए और कर लीजिए, वो नहीं हो रहा है। जो हमें हुकूक हैं बाहर वाले, अगर वो हम करेंगे तो हमारा हर एक्टिविटी एक रोल मॉडल बनेगा इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, ऑल ओवर द ग्लोब। वो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें असलाफ ने वो दिया है खजाना जो हम छोड़ के सिर्फ शराबों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये मेरा नुस्खा होगा हुजूर इसके। बिल्कुल से आपके साथ अगर जितनी बात करें, जितना डिस्कस करें उतना कम है, लेकिन जो ये पहलगाम वाला सान्या है इस पे ज़रा सी बात करना बहुत ज़रूरी बनता है। जो आपने अभी जिस चीज़ का जिक्र किया कि 30 साल पुराना आपका पेशेंट, 35 साल पुराना आपका पेशेंट, जब आपने शुरू की थी अपनी ट्रेनिंग तब जो आपके पास आते थे वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से फिर इम्पैक्ट हुए हैं, उनकी फैमिलीज इम्पैक्ट हुई है। तो क्या एक इतना बड़ा ट्रॉमा जो एक ऐसा सानेहा कश्मीर में अगर होता है तो वो चीज़ फिर से ट्रिगर होती है, इस लेवल पे होती है कि उन्हें वो फिर वापस उसी स्टेज पे लेके आती है जहां वो 30 या 35 साल पहले थे। तो इसको, जैसे आपने खुद कहा कि ट्रॉमा 100% कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे आप 100 साल जिए, 90 साल जिए, 80 साल जिए, वो 100% तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हम उस पर काम करते हैं। तो आपकी इतनी मेहनत, या किसी भी डॉक्टर की इतनी मेहनत, किसी इंडिविजुअल की इतनी मेहनत, जहां वो 30 साल 20 साल अपनी ज़िंदगी के जोक देता है, लगा देता है किसी एक शख्स को रिकवर करने में, और फिर एक इंसिडेंट होता है, एक सानेहा होता है, एक अटैक होता है, एक मैसेकर होता है, और वो वापस वहीं आ जाता है। जी यहाँ शादाब साहब फिर 2 पहलू, यहाँ तो ज़ात आती है, लेकिन चूंकि वही इनफरादी तौर ही आदमी करता रहा है। 80s का जो आपको 70s और 80s का कश्मीर का डेटा है वो मेरी स्टडीज़ है, तब आपको पता चलता है कि 90s के बाद क्या इंक्रीज़ हुआ, उससे पहले क्या था। तो इसलिए ये तब से ही नहीं है।
میری جو ٹریننگ کا وہ پیریڈ تھا 4 یا 5 پیشنٹس آتے تھے اور وہی ایک ادارہ تھا جو اسٹگمیٹائزڈ تھا, لوگ آتے تھے, باقی چیزیں اتنی پرابلمز بھی نہیں تھی اور اویئر بھی نہیں تھے. لیکن 90s کے بعد کا جو یہ ایک سارا سلسلہ ہوا ہے, سب بدلا ہوا ہے. اور جب آپ نے اس سانحے کی بات کی تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی انڈیا میں بھی کوئی بھی سائیکیٹرسٹ سے بات کر لیجئے تو وہ کہتے ہیں جی ٹراما ایکسپرٹ ہمیں ڈاکٹر مرغوب ہے, کیونکہ وہ سون گزرن وہ ہم پہ بیتی ہے. اس لیے آپ نے کوئی بہت بڑا نہیں, میری نظر میں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایسا نہیں کیا. پرسنل کنیکٹ. Not only that, because I documented everything. Yes. That created data and generated science. So when you see in that context, آج اتراکھنڈ میں جب یہ ہوا تو مجھے جو سائیکیٹرسٹ, لیڈنگ سائیکیٹرسٹ, وہ مجھ سے پوچھتے تھے ڈاکٹر مرغوب یہ ٹراما ہوا, یہ PTSD ہے, لیکن وہ 5 دن یا 15 دن کے بعد کہتے تھے. آئی ایم ٹیلنگ یو ایکچولی یہ کہ ان چیزوں کے بارے میں نہ ٹریننگ میں مطلب کہیں بتایا جاتا ہے, نہ پھر اس طریقے کی ایکسپیرینس رہتی ہے جو یہاں ہر فرد کو ہے, ہر شخص کو. آپ نے اگر آپ کوپنگ کا بھی دیکھیں تو انہوں نے خود کیا ہے, اور فیتھ بیسڈ کوپنگ ہوئی ہے ہمارے ہاں 90s میں دیکھیں, اس کے بعد سے آپ دیکھیں تو یہ جو ایک سلسلہ رہا ہے یہ ایک ثانیہ ہے. ایک تو یہ ثانیہ ہے کہ میری جب یہ میں نے تو مجھے وہ معصوم سے بچے, وہ بے بسی ان کی حالت اور ان کی وہ جو باقی سروائیورز تھے, مجھے یہاں کے ہزاروں وہ فیسز سامنے آئے, ہزاروں فیملیز سامنے آئے, اور مجھے اس وقت خدشہ لگا کہ کہیں اس سے ری ایکٹیویٹ. نیکسٹ ڈے جب میں کلینک کیا, تھرڈ ڈے آئی واز ان دا کمیونٹی, آئی فاؤنڈ کہ یہ آپ سمجھ لیجئے وہ ہیڈر سے کھسا جیسے وہ اسپرفٹنگ ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی, وہ اس طریقے کی, تو ویسے لگ رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ جو ایک سلسلہ ہے, میں کہوں گا کہ اس سلسلے میں بائی ناؤ ہم سب سیریس ہونے چاہیے. میں ڈاکٹر صاحبان سے بھی ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں, جو بھی میں CME کرتا تھا یا باقی یا بیچ بیچ میں اب بھی کرتا ہوں, آپ دیکھیں گے اس میں جب آپ اس میں مین میسج یہی ہوتی ہے دیٹ آسک دا پرسن. آپ کی ٹرامیٹک ایکسپیرینسز میں کشمیر کی زندگی میں ونس ہی اسٹارٹس وینٹیلیٹنگ, اس کو ایک کنیکشن بنتا ہے, اس کو فرسٹ ٹائم لگتا ہے. لیکن میں آج بھی کہوں گا یہی وجہ ہے کہ 5 سال سے میں فزیکلی کلینک میں نہیں رہتا ہوں, اس لیے اگر میں آج بھی یہی نسخے لکھنے لگا تب شاید اس تجربے کا میں اس لیے کمیونٹی کو موبلائز کرنے میں, تاکہ ہم پریونشن کریں, تاکہ ہم پروموٹ کریں نارمل جو لائف کے رہنے ہیں, تاکہ وہ ڈاکٹروں تک ہم تک پہنچنے کی. کیونکہ آفٹر آل جب ٹراما کی ہم نے بات کی, اس کا ہر کسی کو جو صدمہ ہوتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا ہے ذہنی طور, لیکن جو ہوتے ہیں وہ اس سے ابھر ہی نہیں پاتے ہیں. تو اس لیے 10% 15% آف our population who have suffered from trauma related disorders, from increased depression and anxiety as such related to with this kind of an event, traumatic event, unfortunate event, it has got reactivated and everybody has to start actually contributing. کہ پیرنٹس کا جو ہے جن کو اب فارگیٹفلنس ہے, چھوٹے بچوں میں بھی آپ دیکھیں گے ٹراما کی وجہ سے فارگیٹفلنس, اینگر, ایگریشن بڑھتا ہے. بزرگوں میں ڈیمنشیا وغیرہ کی جو ساری چیزیں ہیں, دیکھا گیا ہے کہ لائف ایونٹس جب چائلڈہڈ میں زیادہ ہوتے ہیں, یا ایون اڈلٹس کو جن کو آپ پیرنٹس مان رہے ہیں اس وقت, ان کا برین جو ہے اس طریقے سے پرابلمس کو فیس کرنا, ہینڈل کرنے میں امیچور ہے. تو اگر وہ خود ان کا برین ڈیولپمنٹ اس طریقے سے مصیبتوں کو, مشکلات کو حل کرنے کے لیے جو اس کو ورلڈ ویو ہونا چاہیے تھا, سیکورٹی کا, وہ نہیں رہا ہے, اپنے آپ کے ساتھ کنیکشن کا, سوسائٹی کے ساتھ وہ نہیں رہا, تو یہ بچہ بیچارہ بالکل ہر طریقے سے محروم ہے نا. جو آج کا بچہ ہے جسے ہم فورس کرتے ہیں یہی سوچ کے کہ اس کو ہم نے فیسلٹی دی ہے, ہم نے اس کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرایا ہے, اس لیے اس کے لیے سب نارمل ہے. تھوڑا سا کھوجئے, اندر بیچارہ یہ کھوکھلا ہو رہا ہے, بلکہ ہماری ساری سوسائٹی کمیونٹی کھوکھلی ہو رہی ہے, جس کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. اور اس میں ہر کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, کوئی نسخے کی اس میں الگ سے ضرورت نہیں, کوئی پل کی ضرورت نہیں ہے. اف وی ڈو دیٹ تو ہماری شاید فیوچر کسی طریقے سے جو بھی بچہ کھچا ہے شاید بچا رہے گا, ادروائز ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا. بالکل ڈاکٹر صاحب, ٹائم بھی کافی ہو گیا. بیفور یو سم اپ ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ آپ نے دین کی بات کی, اینڈ موسٹلی اگر ہم کشمیر میں دیکھیں تو آلموسٹ جو میجورٹی ہے وہ مسلمز ہے, ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں. تو کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دین کی کتنی امپورٹنس ہے, دین کی کتنی مداخلت ہے, اور دین کے سمجھنے والے لوگوں کی کتنی ضرورت ہے کہ وہ ان باتوں کو پروپیگیٹ کریں. یہ ون آف دا اسٹرانگیسٹ پلرس آف کوپنگ اینڈ اسٹرینگتھ رہا ہے. اگر آپ ایسٹرن سوسائٹیز کو دیکھیں, جتنے بھی مذہب ہیں یہاں اگر آپ دیکھیں گے, اس میں سیلف کیئر بھی آتا ہے, اور کریٹر کو جو ہے اس کا گریٹیچیوڈ اور تھینکفلنس کسی بھی حالت میں, یہ آپ کے پاس بہت اسٹرانگ آپ سمجھ لیجئے کوپنگ میکینزمز رہتے ہیں. لیکن ہر مذہب یہ سکھاتا ہے کہ دوسرے کا حق ہے, اور اگر ہم دین اسلام میں بھی دیکھیں تو وہاں شاید ہمارا خالق ہمیں بخش دے گا اگر کوئی وہاں لغزش تھوڑی بہت کسی طریقے سے ہو جائے. حالانکہ
کریٹر کے احسان اتنے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی مصیبت میں بھی ہو، جب وہ دیکھے گا اپنے سے نیچے کسی بھی آدمی کو، تو تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ میں ہر حالت میں بہتر ہوں، شکرانے کا سلسلہ رہتا ہے. لیکن جو کمیونٹی کی رسپانسبلٹیز ہیں، واٹ وی او ٹو ادر ہیومن بینگز، جو میں آپ کو کہتا ہے جن میں یہ رہا ہے، چاہے وہ کتنے بھی امیر ہیں، ان کے برین کنیکشنز چینج نہیں ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں دیکھتے ہیں. اینڈ دے آر دا پیپل ہو آر سکسیزفل، اینڈ دے آر دا پیپل ہو لیو اے ہیپی اینڈ لانگ لائف آلسو. یہاں اگر میں بتاؤں گا آپ کو 85 ایئرس کی اسٹڈی ہے، ہارورڈ کی اسٹڈی ہے، ابھی پچھلے سال پھر رزلٹس انہوں نے کمپائل کیے ہیں. اس میں دیکھا گیا کہ کامیاب وہی لوگ ہیں، سکسیزفل وہی لوگ ہیں، زیادہ دیر وہ ہیلدی اور لمبی عمر وہی جیتے ہیں جن کو سوشل اور یہ جو ایموشنل کنیکشنز نارمل ہیلدی ہوں. اور ان کا یہ بھی ہے کہ وہ نہ صرف خود خوش رہتے ہیں، جہاں بھی وہ جاتے ہیں وہ خوشیاں پھیلاتے ہیں. تو فیصلہ خود کرنا ہے، ہم نے سب نے خود فیصلہ. آپ کو مارکس ہی زیادہ بچے کے لیے چاہیں کہ خوشیاں چاہیں اور کامیابی چاہیں. بالکل صحیح. کیونکہ یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کہ جب ہم بات کر رہے تھے اس انٹرویو سے پہلے، تو آپ نے ایک چیز کہی کہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں تم نے 30-40 سال سے ٹراما دیکھا، تو آپ کیسے اس ٹراما سے بچے؟ اور آپ نے کہا فیتھ. تو میں ضرور اس کی حضور ایک تو یہ بھی کہ یہاں دیکھیں 90s میں، مجھے پتہ نہیں آپ کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اس دن آپ پیدا بھی ہوئے تھے یا کتنے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے 90s میں یہاں نہ کوئی، وہ ایک لوگوں سے یہاں نہیں باہر بھی کہتا رہا ہوں، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے آئی سیڈ دیٹ کوپنگ جو ہوئی ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، تھے ہی نہیں ماہر نفسیات وغیرہ. لیکن لوگ کیا کرتے تھے ان دنوں، آپ کو پتہ ہے ایسے ہی کلنگس ہوتی تھی، 10 آدمی 15 آدمی کبھی کبھی 50 آدمی بھی مارے گئے. تو آپ سمجھ لیجئے اس میں وہ مینٹل ہیلتھ والا جو آپ کا فارمولا ہے نا، یہ کر لیجئے، وہ کہیں نہ تھا. اور اگر ہوتا بھی وہ ایک الگ آسپیکٹ ہے اس کا، وہاں بھی جہاں یہ تھا، ایون ان US آلسو، اب وہاں بھی اسپریچولیٹی کے آسپیکٹس. لیکن یہاں کوئی بھی بندہ اٹھتا تھا وہ کہتا تھا، ایک اس کو آیت یاد ہوتی تھی قرآن پاک کی، وہ پڑھ لیتا تھا اور کہتا تھا دیکھو میرے گھر میں بھی 3 وارداتیں ہوئی ہیں، میرے گھر میں اب کوئی لیکن میں اٹھتا ہوں کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک سرائے ہے، یہاں ہمیں رہنا ہے. دیٹ از ایکچولی جسے آپ کہو گے وہ آپ اسپرچل کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی، یو چینج دا مائنڈ سیٹ. سو دیٹ از ہاؤ وی آل ہیو سروائیوڈ، بیکاز ادروائز دیر وڈ ہیو بین کمپلیٹ ڈسرپشن. اور فیتھ 70% آف پیپل ہیئر. اور میں ایک پریزنٹیشن ہماری تھی، ورلڈ سائیکیٹری کی ایک پریزنٹیشن تھی، تو وہاں مڈل ایسٹ سے بھی لیڈنگ سائیکیٹرسٹ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں بھی سعودی میں، ایجپٹ میں بھی 70% آف آور پیپل گو فرسٹ ٹو امامس, go to spiritual leaders. And here also, if you see, in India also, people from other religions also almost are in the state, and many a times they cope with their traumas, they cope with their day-to-day problems, even physical problems as such, because that mobilizes their inner strengths, and that is what we precisely need to do. But it has not to be hypocritic. وہ ایک مسئلہ اور مصیبت ہے ہمارے ہاں. اٹ ہیز ٹو بی سنسیئر. یہ کیونکہ ہمارے پاس پلیٹ فارمز بنے ہیں, دن میں 5 بار ہمیں ملنے کا سلسلہ ہے. وہاں مجھے لگتا ہے ہر کسی کو انٹراسپیکشن, مجھے انٹراسپیکشن کی ضرورت ہے, آپ کو امام صاحبان سے ہم سے زیادہ انٹراسپیکشن کی کیوں نہیں ریزلٹس آ رہے ہیں. اگر آج کل ہمیں 5 اسٹار سیٹ اپس بنے ہوئے ہیں, جب پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا, چاہے مسجد میں چاہے کہیں اجتماع ہوتا تھا, کیوں ان باتوں کا اتنا اثر ہوا تھا؟ کیا ہم سب لوگ چاہے دگلے پن کے شکار ہیں جہاں نہیں ہو رہا ہے یہ سلسلہ؟ دس از ہائی ٹائم دیٹ وی فوکس آن دیٹ آلسو. وی ڈونٹ مین ڈس ریسپیکٹ ٹو اینی پروفیشن, اینی پرسن, لیکن ہمارے سسٹمز جو تھے کوپنگ کے کیوں فیل ہیں؟ اٹرلی فیل ہیں. ہو نہیں رہی ہے وہ کوپنگ جو 90s میں ہم دیکھ رہے تھے on faith based kind of. Now we don't see that. So نماز کا بھی وقت ہے before we end that. تو ایک اگر آپ sum up کریں اسے within 30 seconds or a minute کہ کیا کچھ اس وقت جو موجودہ کرنٹ سچویشن ہماری چل رہی ہے, what is the most important thing جس پہ خاص طور پہ ہمیں ہر لیول پہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے, پھر چاہے وہ گرینڈ پیرنٹس ہے, پیرنٹس ہیں یا بچے؟ شاداب صاحب, جو انسانی تعلقات ہیں, جو رشتوں کے تعلقات ہیں, اس پہ فوکس کیا جائے. اس کا مطلب ہے ٹیچر کے ساتھ وابستگی ہے, ٹیچر کی جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ وابستگی وہ ہو, جو ماں باپ کو وابستگی ہونی چاہے اور بچوں کو, اولاد کو ان کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے, جو ان دونوں کو وابستگی ہونی چاہیے, جو سیٹ اپ ہے, جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ, جو کمیونٹی کلیکٹیولی ہونی چاہیے ان لوگوں کی طرف. اور اس کے اوپر یہ جو سارا ٹرینگل ہم نے لاسٹ ٹائم بھی چلتے چلتے کہا تھا, گورنمنٹ کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے, اسے ریئل مدر کی طرح نرچرنگ کرنی چاہیے. ڈنڈا اٹھا کے ساری سلسلے یا کاغذوں پہ کچھ لکھ کے اور حکم ناموں سے یہ نہیں ہوتا ہے. سو ایوری پرسن ہیز اے رول, ایوری آرگنائزیشن ہیز اے رول, ایوری کمپوننٹ آف our سوسائٹی اینڈ کمیونٹی اینڈ اوور آل ہیز اے رول. So they need to mobilize their own resources
and put them sincerely, honestly, and also to some extent selflessly in place. चलिए, थैंक यू सो मच मरगूब साहब. सो ये थे डॉक्टर मुश्ताक मरगूब और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई. इनसे 3-4 घंटे भी बात करें तो वो भी कम है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मौजूदा वक्त में सबके जहन में कहीं ना कहीं चल रहे हैं. एक बहुत बड़ा सानहा हुआ और उसके साथ साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस है लेकिन कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट करती है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इनकी पूरी कॉन्वर्जेशन से, द क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि पर्सनल कनेक्ट डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. वो जो कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं टीचर स्टूडेंट में, माँ बाप में, उनमें आपस में दो पेरेंट जो रहते हैं, मदर और फादर, उनमें कम्युनिकेशन गैप है, बच्चों का पेरेंट्स के साथ है, उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. तो उम्मीद करेंगे कि ये इंटरव्यू, ये सेशन आप सबके लिए एक थेरेपी का काम करे और कहीं ना कहीं आपको इन वन वे और अदर वे ज़रूर हेल्प करेगा. अभी के लिए इतना ही. बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ.